تذکرہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے۔ ابن جرموز ہے کون؟ اس کے بارے میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن جرموز اصل میں اب ابن جرموز جن کے اوپر ضمہ ہے پیش ہے، ابن جرموز یہ شخص حضرت عائشہ کی فوج میں تھا، حضرت عائشہ کے لشکر کا حصہ تھا، اور امام علی علیہ السلام کے کئی بندوں کو اس نے قتل کیا۔ لیکن جب جنگ میں دیکھا کہ زبیر جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور اپنے طور پہ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کا سر لے کے جاؤں گا تو امام علی علیہ السلام جب جنگ ختم ہوگی تو مجھ کو چھوڑ دیں گے اور کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ اس کے ذہن میں ایک تصور تھا۔ امام علی علیہ السلام نے تو سب کو ہی چھوڑ دیا، لیکن ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن اپنے اس کے ایک ذہن میں یہ بات تھی۔ تو ابن جرموز اولا امام علی علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے، نمبر دو امام علی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بھی نہیں ہے ابن جرموز، نمبر تین اس نے حضرت زبیر کو قتل کیا۔ اب جب قتل کر کے یہ سر کو لے کے آیا تو امام علیہ السلام نے اس کو جہنم کی بشارت دی۔ اس سے اہل سنت یہ استنباط کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ابن جرموز کو چونکہ جہنم کی بشارت دی تو زبیر جنتی ہوئے۔ شیخ مفید نے اس بات کے اوپر نقد کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک اس سے یہ لازمہ نہیں نکلتا کہ ابن جرموز ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، کیونکہ جب جنگ چھوڑ کے چلے گئے تو اب وہ قاتل ہے، اس حوالے سے قتل کرنا اس کا غلط تھا، لیکن یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ مقتول جو ہے وہ جنتی ہو جائے، یہ اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ بہرحال ہم یہاں پہ جناب زبیر کے موقف کی خاطر ایک حصہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو شیخ مفید نے ذکر کیا ہے، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، چونکہ یہ چند شخصیات اہم تھی، طلحہ بھی اہم شخصیت تھی اور زبیر بھی اہم شخصیت تھی۔ قعب بن سور کے ساتھ اور دیگر سے جو گفتگو ہوئی ہے اسے ہم تھوڑا سا اگلے درس میں بیان کریں گے، اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اور جنگ جمل کے بعد امام علی علیہ السلام نے جو امور انجام دیے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم تبصرہ کریں گے۔ الفصول المختارہ کتاب ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، معروف کتاب ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی یا جن لوگوں نے لڑائی کی ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ توبہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ شیخ مفید نے ایک چیپٹر باندھا ہے فصل الشبہ فی توبۃ طلحہ و زبیر، ایک تو ان کی پوری کتاب ہے، اس کتاب کو بھی اگر ہم نام بھی اس کا یاد رکھ لیں تو بڑی بات ہے، الکافئۃ فی ابطال توبۃ الخاطئہ، الکافئہ فی ابطال توبۃ الخاطئہ، خطا کرنے والی توبہ، خطا کرنے والوں نے جو توبہ کی ان کی توبہ کو باطل کرنے والے جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان دلائل کا مجموعہ اس کتاب میں۔ الکافئہ وہ کتاب جو کافی ہے کس باب میں، کہ خطا کرنے والے گروہ کی جو توبہ ہے اس کا باطل قرار دینا۔ بہرحال آپ اس فصول المختارہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم بقیہ زیادہ اس سے باہر نہیں جاتے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر کی توبہ کے بارے میں ما تدعیہ المعتزلہ، معتزلہ چونکہ عقل کو زیادہ لے کے آتے تھے اس لیے انہوں نے زیادہ تر عقلی طور پہ مختلف جوابات دیے، اور آج اہل سنت اسی کو آپ کہہ لیں کہ ایک نو چبا رہے ہیں۔ جو اس دور میں تیسری چوتھی ہجری میں معتزلہ لکھ گئے، معتزلہ پہ نفرین ویسے کرتے ہیں لیکن اس باب میں ان کی دلیلیں انہوں نے اٹھا لی، تو معتزلہ جو توبہ طلحہ و زبیر کے حوالے سے دلائل پیش کرتے ہیں، قال الشیخ ادام اللہ عزہ کہ اللہ ان کی عزت و توقیر کو مزید دائمی رکھے، فرماتے ہیں شیخ مفید اما طلحہ فقتل بین صفین، وہ دونوں صفوں کے درمیان قتل کر دیے گئے، وہو مصمم علی الحرب، جب طلحہ قتل کیے گئے وہ محکم حرب کا جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، وہذہ حال ظاہرہ الاقامہ علی الفسق، اور یہ جو ان کا مصمم ارادہ ہے یہ ظاہری طور پہ واضح ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی اطاعت سے خارج ہے، اگر فسق بے معنی خارج از بیعت و اطاعت لیا جائے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے خلاف چونکہ حق کے خلاف جنگ ہے اور یہ حق کے خلاف جنگ کرنا ایک عمل باطل ہے، اس کے اوپر تھے۔ ومن ادعا باطنا غیرها فقط ادعا علم غیب لا یجب قبولہ، پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ امام علی ہمارے پاس اخبار مستفیضہ ہیں، یعنی تواتر کے قریب احادیث آئی ہیں کہ امام علی علیہ السلام گزرے، طلحہ قتل ہوئے پڑے تھے اور وہ آپ بقیہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آگے آ جاتے ہیں جناب زبیر کی طرف۔
جناب زبیر کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا کہ محدثین و مؤرخین علماء نے ذکر کیا ان زبیر رجع عن الحرب جنگ سے لوٹ آئے بعد ان ذکرہ امیر المومنین کلام رسول اللہ جب امام علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہیں یاد دلایا فقال له عبداللہ ابنہ تو جب وہ لوٹ کے آ رہے تھے تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا یا اباتی اے میرے والد بزرگوار تترکنا فی مثل هذا المقام اس جگہ پہ ہمیں آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں وتنصرف عنا فی مثل هذه الحال اور اس حال میں ہمیں آپ چھوڑ کے جائیں گے فقال اپنے بیٹے سے زبیر نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے ان علی ذکرانی امرا انسانی الدہر ایک ایسی بات علی نے یاد دلا دی کہ جو زمانے نے مجھے بھلا دی تھی تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں لکنک فررت من سیف ابن ابی طالب آپ ابی طالب نے ابی طالب کی تلوار سے بچ کے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ زبیر جنگجو بندے تھے بعض ہوتے ہیں نا جنگوں کے شجاع افراد زبیر کا تعلق ان میں سے تھا ڈر اور خوف کا کوئی اصلاً ان کے قلب کے اندر بھی کوئی گزر نہیں ہوتا تھا کئی جنگیں لڑیں سب جنگوں میں ثابت قدم رہے اور ایسے موقع پہ کہ معاشرے نے تنہا امام علی علیہ السلام کو اور اولاد علی علیہ السلام کو کر دیا وہاں پہ زبیر نے ان کا ساتھ دیا لیکن ادھر اب تانا عبداللہ ابن زبیر اس لیے اسی حوالے سے دے رہے ہیں فررت من سیف ابن ابی طالب کی تلوار سے فرار کر رہے ہیں اس لیے امام علی علیہ السلام نے بعض جگہوں پہ عبداللہ ابن زبیر پہ سخت الفاظ کہے ہیں کہ یہ اب زبیر بن عوام کو اس کے بیٹے نے اصل میں اس پھیر دیا حق کی راہ سے فقالوا فرجع زبیر عند ذلك کارا علی اصحاب امیر المومنین مجبوری کے عالم میں اس طانے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کے اصحاب کی طرف دوبارہ پلٹے فقال امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا افرجوا للشیخ اس کو چھوڑ دو اس کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے زبیر پہ فإنه محرج یہ جو ہے حرج کہتے ہیں کہ وہی جس کے اوپر ایک بوجھ لایا گیا ہو مجبور کیا گیا ہو اسے ایک میں مجبور کیا گیا ہے پھر امام علی علیہ السلام کے افراد نے زبیر کو قتل کرنے سے ترک کیا اور وہ پھر ندامت کی حالت میں توبہ کرتے ہوئے چلے گئے پھر دوسری بات یہ کی جاتی ہے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ابن جرموز لما جاء برأس زبیر جب زبیر کا سر لے کے آیا وبالسیفہ الی امیر المؤمنین اور اپنی تلوار کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ یقول بشر قاتل ابن صفیۃ بن نار کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بشر قاتل ابن صفیۃ بن نار کہ تم بشارت دے دو ابن صفیہ والدہ ان کی صفیہ تھی صفیہ کے بیٹے کو قتل کرنے والے کو دوزخ کی بشارت دے دو لہذا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ زبیر کا جو قاتل ہے وہ دوزخی اور زبیر جنتی قالوا فلم يكن الزبیر تائبا لما كان قاتله ضالا من اہل النار لہذا اب یہاں پہ بعض افراد کہتے ہیں اس طریقے سے کہ زبیر جو ہے وہ توبہ کرنے والے نہیں تھے ان کا قاتل اگرچہ گمراہ ہے اور دوزخی ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ جنتی ہو جائیں ان کا قاتل اگرچہ دوزخی ہے پھر شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ان کان رجوع زبیر عند اذکار امیر المومنین توبتاً اگر واپس پلٹنا امام علی علیہ السلام کا حدیث یاد کرانا اور اس حدیث کی یاد دلانے کے اوپر زبیر کا واپس لوٹنا توبہ شمار ہوتا ہے توجب مدحہ تو یہ زیادہ سے زیادہ کس چیز کی باعث بنتی ہے کہ زبیر کی آپ مدح کریں گے مذمت نہیں کریں گے فالانصاف یوجب ان رجوعه عند تحريض ابنه له نقض للتوبہ جبکہ انصاف کی بات یہ ہے جیسے ابھی آپ نے تبری میں بھی دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پہ یا دیگر افراد کے کہنے پہ لوٹ آئے کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ زبیر کا اپنے بیٹے کے بھڑکانے کے اوپر دوبارہ جنگ کے لیے لوٹ آنا یہ اپنی توبہ کو توڑ دینا ہے وَإِصْرَارٌ يُوجِبُ ذَمَّهُ اور پھر اصرار کرنا یہ اصرار کہ میں ڈٹے رہے وہ ان جنگ کے اندر ڈٹے رہے یہ ان کی مدح نہیں بلکہ ان کے ذم کا سبب بنتی ہے بل رجوعه الى القتال على الوجه الذي روي اسوء الحال بلکہ ان کا دوبارہ لوٹ کے آ جانا وہ پہلے سے بھی بری حالت ہے کیونکہ اب جو ہے تمام کے تمام شبہات دور ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے ان کی یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ امام علیہ السلام کا قول افرج للشیخ فإنه محرج کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو یہ حضرت امام علی علیہ السلام کی جانب سے زبیر کی مذمت کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو کہا کہ تم جو بھی ہو جائے زبیر کو مت چھیڑو
کیونکہ یہ بالآخر دوبارہ سے لوٹ کے آیا ہے اور اس کو دعوت فسق کی طرف دوبارہ سے دے دی گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ زبیر جو ہے وہ حق کی جانب دوبارہ سے لوٹ آئے، لیکن اس کی مہلت یعنی اگر وہ دوبارہ لوٹ کے واپس چلے جاتے تو ممکن تھا کہ یہ دوبارہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بات پھر سامنے آئی کہ حضرت زبیر جو ہیں انہوں نے توبہ کے بعد دوبارہ لشکر کی طرف رجوع کر کے گویا کہ توبہ کو نقض کیا۔ آخر میں اس حصے کو ملاحظہ کریں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن جرموز وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں تھا، بنی سعد میں سے تھا، امام علی علیہ السلام کے کئی اصحاب کو اس نے قتل کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اصحاب جمل شکست کھا رہے ہیں تو وہ احنف بن قیس جن کا تذکرہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ بیٹھے رہے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ ظاہراً شریک نہیں ہوئے، ان کے ساتھ جا کے مل گیا، اور احنف بن قیس ہیں، یہ تبری میں بھی ذکر کیا کہ احنف بن قیس کا حضرت زبیر کے قتل میں شریک ہونا، انہوں نے خاموشی سے زبیر کے پیچھے ابن جرموز کو بھیجا تھا اور وادی سبا میں جا کے اس نے وہاں پہ خفیہ طور پہ ان کو قتل کر دیا۔